Breaking news. وہ ایک پارٹی سے بھی مایوس ہو چکی ہیں، وہ پارٹی میں اب ان کی جگہ نہیں رہی تھی، تو ظاہر ہے انہوں نے کوئی نہ کوئی اس طرح کے تنقیدی بیانات دینے تھے۔ بہرحال ہر انسان کو، ہر کینڈیڈیٹ کے جو اپوننٹ ہوتا ہے اس کو حق ہوتا ہے وہ اپنی بات کرے، ان سب کو حق ہے وہ اپنی بات کریں۔ میدان 8 فروری کو سجے گا، 8 فروری کو پتہ لگ جائے گا۔ جہاں تک ملک علی عباس کھوکھر صاحب کا تعلق ہے، ہمارے سابقہ MP رہے ہیں 3 دفعہ، لیکن ہمیں ان سے صرف ایک ہی گلہ ہے کہ وہ لوگوں کے اندر موجود نہیں رہے، پریزنس نہیں رہی لوگوں کے ساتھ۔ وہ پاکستان مسلم لیگ کے ورکرز کے ساتھ جو انہوں نے اس 5 سال میں اپنا کردار ادا کرنا چاہیے تھا ان کو، وہ نہیں کر سکے۔ پارٹی کے ورکر کے ساتھ کھڑے رہنا، مشکلات میں اس کے ساتھ ان مشکلات کو فیس کرنا، وہ انہوں نے نہیں کیا۔ یہی ہمارے اختلافات ہیں، ہمارا کوئی ذاتی ان کے ساتھ کوئی دشمنی کا تو معاملہ ہے نہیں۔ ہمارے جو اختلافات ہیں وہ پولیٹیکل اختلافات ہیں، سوشل ورک کے اختلافات ہیں، کہ اگر ہم سوشل ویلفیئر کر سکتے ہیں اور لوگوں کے ساتھ پولیٹیکل ورکرز کو سنبھال سکتے ہیں، ان کی مشکلات میں ان کے لیے آسانیاں پیدا کر سکتے ہیں، تو پھر آپ کو بھی کرنا چاہیے، تاکہ کل کو جب ہم میدان میں جائیں گے تو ووٹ مانگنا ہمارا تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، اللہ تعالیٰ کا فضل ہے اس کے حبیب کے صدقے، کہ لوگ پیار کرتے ہیں، لوگوں کو اعتماد ہے، لوگوں کے ساتھ جتنا بھی چلے ہیں ان کو یہ پتہ ہے کہ اگر ہماری مشکلات میں کوئی آسانی پیدا کر سکتا ہے تو وہ راؤ محمد اجمل خان والد محترم ان کے دوست ہیں۔ تو اس لیے ہمارا ووٹ، اگر ہم اپنے ونگ کو ساتھ لے کے نہ چلیں، اور ونگ کہتا ہے یا وومنس ڈگری کالج بنایا ہے، تو آپ کا خیال کس نے بنایا؟ پہلے اس کا جواب دیں آپ۔ نہیں، وہ ڈیفینیٹلی راؤ اجمل خان صاحب کی کاوش ہے نا، آپ نے سوال کر لیا، مجھے اس کا جواب دینے دیں۔ جی تو وومن ڈگری کالج ادھر کس نے بنایا؟ یونیورسٹی آف ایگریکلچر سب کیمپس جو ہے وہ اکاڑا میں جو ہے وہ سر یہاں سے چلا گیا دیپال پور سے، یہاں اکاڑا میں بنا ہوا ہے نا یار سر، پہلے دیپال پور آیا ڈسٹرکٹ میں، کس نے بھیجا پھر دیپال پور سے؟ یہ تو راؤ اجمل اور وٹو صاحب کی کہتے ہیں کہ مخالفت کی بنیاد پر یہاں سے وہ وہاں گیا ہے۔ کہاں گیا؟ اکاڑا چلا گیا۔ اکاڑا نہیں چلا گیا تھا، یہاں سے ویسے ہی گول ہو گیا تھا۔ پھر والد صاحب نے محنت کی، کیونکہ آپ کو محرکات کا پتہ نہیں ہے، آپ صحافی ہیں، آپ تحقیق کر کے آیا کریں۔ جب کوئی یہاں پہ آپ کو یونیورسٹی بنانی ہے، اس کے لیے آپ کو لینڈ چاہیے، وہ میری اور یا آپ کی زمین پہ نہیں بنے گی، صحیح۔ وہ اب وہاں پہ کیونکہ لینڈ گورنمنٹ لینڈ تھی اکاڑا میں، ہمیں زیادہ چاہیے تھا، 80 ایکڑ کی، تو صرف وہاں پہ ریسرچ فارمنگ ہوتی ہے، باقی ساری چیزوں میں تو کنسٹرکشن اور علیحدہ ہے۔ تو وہاں پہ ایسا حصہ تھا زمین کا جو کہ اتنے والیوم پہ تھا، تو اس لیے وہاں بنا ہے۔ یہاں پہ اتنا بڑا والیوم موجود نہیں تھا۔ DPS کا اسکول آپ کے سامنے ہے، وہ یہاں پہ آپ نے ایسی بلڈنگ پورے ڈویژن میں یا اور جگہوں پہ جو ایچ کالج کے علاوہ آپ نے ایسی خوبصورت بلڈنگ دیکھی ہے۔ تو اگر آپ یہ ایجوکیشن کی لگاؤ، غریبوں کے بچے تو DPS میں نہیں نہ پڑھ سکتے، آپ کو پتہ ہے مڈل کلاس جو ہے وہ پس چکا ہے، ایسی بات نہیں ہے، بہت مشکل ہے۔ یہ غلط انفارمیشن ہے آپ کو۔ DPS دیکھ لیں گے، یا تو نان کمپلیشن میں ہوگا یا اس میں کرپشن کا ایلیمنٹ ہوگا۔ تو پھر مہنگائی بڑھنی تھی، جب آپ نے IMF میں ہم جا رہے ہیں نہیں جا رہے یہی نہیں پتہ آپ کو پہلے دن سے، 4 آپ اپنے دو آپ وزیر خزانہ چینج کر چکے، 3، اس کے بعد پالیسی چینج آتی رہی۔ پہلے IMF میں جانے کا ہم عالم IMF میں جائیں گے نہیں، پھر اس کے بعد آپ کو IMF میں جان، جتنی ڈیلے ہوتا گیا اتنا ہی آپ ڈیفالٹ کی طرف جاتے رہے۔ تو یہ کہنا بڑا آسان ہوتا ہے، تنقید کرنا آسان ہوتا ہے، لیکن یہ ہے کہ اب جو THQ ہاسپٹل ہے، آپ کو میں بتاؤں، جب پاکستان مسلم لیگ نون کی گورنمنٹ